اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سورہ احزاب کا یہاں سے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب اللہ پاک دے رہے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ ویسے تو نمونہ سب کے لیے، لیکن جو فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ رب العزت سے اور آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ پاک کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ایک بات۔ نمبر 2 آخرت کا یقین۔ نمبر 3 اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے والے۔ یہ 3 صفات رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی حقیقتاً نمونہ ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور جب ایمان والوں نے لشکروں کو دیکھا، لشکر سے مراد وہی غزوہ خندق کا تذکرہ جو کل چل رہا تھا، تو وہ کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا، دین کی مدد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد کے لیے وہ پیش ہوں گے، اور جب ایسا موقع آیا تو انہوں نے کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ یعنی کیا مطلب؟ بھائی بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی موقع کی تلاش میں ہیں کہ ہمیں شہادت کا کوئی موقع مل جائے۔ من قضا نحبہ، یہ آیت مختلف صحابہ کرام کے شان میں نازل ہوئی، مختلف اقوال مفسرین نے لکھے ہیں۔ جیسے انس ابن نضر رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں غزوہ احد کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبریں پھیلیں تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی اب جب حضور چلے گئے تو تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اور انہوں نے جو ہے وہ تلوار اٹھائی اور لشکر میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی طریقے سے طلحہ ابن عبید اللہ، جنہوں نے حضور کی خاطر اپنے ہاتھ پر تیر برداشت کیے، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا، اور بعض ایسے ہیں جو ابھی اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں بھی کوئی موقع مل جائے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اس کو تبدیل نہیں کیا۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اللہ پاک نے یہ غزوہ کیوں کروایا، اس کی حکمت تاکہ اللہ رب العزت بدلہ دے سچوں کو ان کے سچ کا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور منافقین کو عذاب دے اگر چاہے یا ان کو معاف کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن جب جنگ کے حالات ہوتے ہیں نا تو پکے اور کھوٹے آدمی کا فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ عام حالات میں، اچھے حالات میں تو سب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تکلیف میں کون ساتھ دیتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کی ترغیب ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اللہ پاک نے لوٹا دیا کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ ہی، وہ کسی بھی خیر کو، مراد کو نہ پا سکے۔ وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ پاک کافی ہو گئے ایمان والوں کی طرف سے جنگ میں۔ وکان اللہ قویا عزیزا، کیوں کافی ہو گئے؟ علت یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالی قوت والے زبردست ہیں۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور اللہ پاک نے اتار دیا ان لوگوں کو بھی جنہوں نے ان مشرکین کی مدد کی تھی اہل کتاب میں سے، من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں اللہ پاک نے رعب ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، ان میں سے ایک جماعت کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک جماعت کو قید کر رہے تھے۔ قتل مردوں کو کیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ یہاں سے غزوہ بنی قریظہ کا واقعہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس لوٹے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہتھیار اتار دیے، غسل کا ارادہ فرمایا،
تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار اتار دیے، ابھی تک ہم نے تو ہتھیار نہیں اتارے ہیں، آپ فوری طور پر چلیں بنو قریظہ کے پاس، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے کیا ہوا معاہدہ توڑ کر باہر سے آنے والے کافروں کی مدد کی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ سب بنو قریظہ کی طرف جاؤ، اور آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ عصر کی نماز تم نے قریظہ کی بستی میں پہنچ کر پڑھنی ہے۔ اب ایسا ہوا کہ نماز کا وقت قضا ہو رہا تھا نا، تو بعض صحابہ نے تو نماز رستے میں پڑھ لی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی حضور کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فوری طور پہ نکل جاؤ، یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز قضا ہو رہی ہو تو قضا کر دو، نماز تو پڑھ لیتے ہیں۔ اور بعض صحابہ نے نماز نہیں پڑھی، انہوں نے کہا بھئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہاں جا کے پڑھنا ہے، تو قضا کر لی اور وہاں جا کے پڑھی۔ آپ علیہ السلام کو جب پتہ چلا، آپ علیہ السلام نے دونوں کو فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، کیونکہ یہ اجتہادی معاملہ تھا۔ بہرحال اس کے بعد آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، کئی دن تک محاصرہ رہا۔ ان لوگوں کو کوئی صورت باہر وہ نکلتے نہیں تھے، پریشان ہو گئے۔ آخر کار ان کا جو سردار تھا نا، اس نے ان کو کہا کہ بھئی تم 3 کام کر لو۔ سب سے پہلا آپشن تو یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سچا دین ہے، یہ بات تو تم جانتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے مذہب کو تو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا آپشن کا اچھا پھر ایسا کرو، اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دو، سب مرد رہ جائیں گے، پھر جا کے تم کھل کے ان لوگوں سے لڑو۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اچھا بھائی تیسرا آپشن یہ ہے کہ ہفتے کے دن حملہ کر دو، کیونکہ یہود کے یہاں ہفتے کا دن کیا تھا؟ محترم، اس دن جنگ حرام تھی۔ تو انہوں نے کہا تم اس دن حملہ کر لو تو یہ مسلمان جو ہے نا اس دن تیار نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہفتے کی تعظیم بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تینوں باتیں رد کر دیں۔ یہ معاملہ چلتا رہا۔ آخر کار یہود نے یہ کہا کہ بھئی ہم راضی ہیں اس فیصلے پر جو سعد ابن معاذ جو انصار کے سردار تھے وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہم تیار ہیں۔ سعد ابن معاذ زخمی تھے، غزوہ خندق میں ان کو ایک تیر لگا تھا جس سے ان کی رگ کٹ گئی تھی، لیکن انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس وقت تک مجھے زندگی دیجیے جب تک میں بنو قریظہ کی حالت ان کا انجام نہ دیکھ لوں۔ انہوں نے سعد ابن معاذ کا نام لیا کیونکہ پہلے ان کے تعلقات تھے، تو کہا ہمارے ساتھ نرمی کریں گے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، وہ تشریف لائے، ان کو بتایا کہ بھئی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو سعد ابن معاذ نے فرمایا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے، کیونکہ ان کا جرم بہت سخت تھا، کئی دفعہ مسلمانوں کو یہ تکلیفیں پہنچا چکے تھے، غداری کر چکے تھے، تو غدار کی سزا تو ایسی ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی سعد ابن معاذ نے وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے تھے۔ ان کے فیصلے کے مطابق ان کو اتارا گیا، مردوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا، چھوڑ دیا نہیں بھئی، قید کر لیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا اور اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا ان زمینوں کا بھی جہاں تک تمہارے قدم نہیں پہنچے۔ اللہ نے بشارت دے دی کہ آگے جا کے مسلمانوں کو اور فتوحات بھی حاصل ہوں گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج مطہرات سے، ازواج سے متعلق کچھ احکامات یہاں سے شروع فرمائے ہیں۔ ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم چاہتی ہو دنیاوی زندگی کو، وزینتها اور اس کی زیب و زینت، فتعالین امتعکن، آ جاؤ میں تمہیں کچھ تھوڑا سا سامان دے دیتا ہوں۔ جو عدت کا نفقہ ہے یا عورت کو رخصت کرتے ہوئے جو کپڑے دیے جاتے ہیں، متاع جسے کہتے ہیں۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، یعنی سنت کے مطابق تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا
تو اللہ پاک نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ من بازیہ نہیں ہے بھائی، یہ من بیانیہ ہے، کیونکہ ازواج مطہرات ساری کی ساری محسنہ تھی۔ اس آیت کو آیت تخیر کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ فتوحات کے بعد ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے جمع ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے خرچ میں اضافہ کیا جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام نے 1 ماہ تک ایلا فرمایا، ازواج مطہرات کے پاس نہیں گئے۔ اس کے بعد جب 1 مہینہ گزرا، اللہ پاک نے یہ آیت تخیر اتاری کہ بھئی آپ کی مرضی ہے۔ ازواج مطہرات سے کہا اگر دنیاوی زندگی زیب و زینت چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے نکاح میں تم نہیں رہ سکتی، اور اگر آخرت تمہیں بھلی ہے، اللہ کے حبیب کے نکاح میں رہنا محبوب ہے، تو پھر تیار ہو جاؤ اسی زندگی کے لیے۔ تو ساری کی ساری ازواج مطہرات نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہنے کو پسند کیا۔ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی عورتوں جو بھی تم میں سے کھلی بے حیائی کی یعنی ناشائستہ بات کی مرتکب ہو، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو عذاب دگنا دیا جائے گا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ رب العزت پر یہ بات بہت آسان ہے، کوئی چیز اس کے لیے مانع نہیں ہے۔ دیکھیں ازواج مطہرات کی نسبت ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے حبیب کے ساتھ نا۔ جب نسبت بڑی ہوتی ہے نا بھائی، تو اس نسبت کی وجہ سے سزا بھی بڑی۔ آگے آئے گا کہ اگر نیک اعمال کرو گی تو اجر بھی دگنا۔ اسی لیے زین العابدین جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت حسین کے بیٹے تھے، علی ابن حسین، ان سے کسی نے کہا آپ تو سید ہیں، آپ تو معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، تو زین العابدین رحمہ اللہ غصہ ہو گئے اور اس سے کہا بھئی ہم تو اپنے بارے میں وہی سمجھتے ہیں جو ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر ہم نے کوئی غلط بات کی تو اللہ ہمیں عذاب بھی دگنا دے گا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی اطاعت کرے تم میں سے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حقوق واجبہ ہیں اس میں اطاعت کرے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو ہم اس کو اس کا اجر بھی دگنا کر کے دیں گے 2 مرتبہ۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے معزز روزی تیار کر رکھی ہے۔ بھائی ایک تو جو سب جنتیوں کو ملے گا وہ تو ملے گا، ساتھ میں پیغمبر کی بیوی ہونے کے ناطے رزقاً کریمہ، خاص اعزاز و اکرام بھی اللہ کی طرف سے ازواج مطہرات کو ملے گا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی عورتوں تم سارے جہاں والی عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو، اگر تم تقوی کے ساتھ رہو گی سارے جہاں کی عورتوں سے افضل تم ہوگی۔ فلا تخضعن بالقول، اب یہاں سے کچھ ان کو احکامات دیے جا رہے ہیں۔ فلا تخضعن بالقول، نرم بات مت کرنا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ لالچ میں مبتلا ہو جائے وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے۔ وقلن قولا معروفا، اور کہہ دو دستور کے موافق بات۔ پاک دامنی کا جو اصول ہے، یعنی عورت کو اگر غیر محرم سے گفتگو کرنے کی نوبت آ جائے تو اس کے لہجے میں روکھا پن، سختی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ اخلاق کے خلاف نہیں ہے، یہ تو عورت کی حیا کا تقاضا ہے کہ اخلاق کے ساتھ بات وہ جب کرے جب اپنے محرم سے گفتگو کر رہی ہو، لیکن جہاں نامحرم سے گفتگو کی ضرورت پیش آ جائے تو لہجے میں سختی ہو تاکہ سامنے والا فوراً محتاط ہو جائے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ گھروں میں ٹھہری رہو کیا مطلب؟ کہ بھائی بلا وجہ میں باہر نکلنا عورت کا پسندیدہ نہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلی جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار نہ کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ اعمال بھی اطاعت ہیں، لیکن عمومی اطاعت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتی رہو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ پاک چاہتے ہیں کہ تم سے آلودگی کو، گندگی کو دور کر دیں، اہل البیت اے نبی کی گھر والیوں، ٹھیک ہے؟ اہل البیت کا یہاں مصداق کون ہے بھائی؟ پیغمبر کی ازواج۔ اس سے معلوم ہوا قرآن کریم کی تعبیر بتا رہی ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں نہ صرف شامل ہیں
اولی مصداق اہل بیت کا ازواج ہے۔ یہاں پر لکھا بھی ہے کہ بھئی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ خاص طور پر یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق نازل ہوئی ہے، ان کو اللہ پاک نے اہل بیت فرمایا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تاکہ تمہیں ہر طریقے سے پاک و صاف کر دیں، ظاہراً باطناً عقیدتاً عملاً اخلاقاً، ہر طرح سے اللہ پاک تمہیں پاک و صاف کر دیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تذکرہ کرو اس کا جو تمہارے تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں۔ کیا چیز؟ یعنی آیات اللہ والحکمہ، اللہ رب العزت کی آیتیں اور حکمت یعنی احادیث، قرآن و حدیث کی باتیں جو تمہارے گھر میں ہر وقت ہو رہی ہیں، اس کو تم محفوظ کرو، امت تک پہنچانی ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالی باریک بین خبردار ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہاں سے کچھ اوصاف مشترکہ کا بیان ہے، اور یہ مخصوص آیت ہے قرآن کریم کی جس میں اللہ پاک نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے صیغے بھی استعمال فرمائے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا تھا ایک موقع پر کہ یا رسول اللہ، ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن کریم میں اکثر مخاطب مردوں کو کیا گیا ہے، عورتوں کو براہ راست مخاطب نہیں کیا جاتا، ان کا ذکر نہیں ہے، وہ ضمناً ہی شامل ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کی دل کی تسلی کے لیے آیت اتاری جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے صیغے بھی ذکر فرمائے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں۔ مسلمین اور مسلمات، اس سے مراد اعمال ظاہرہ کے ذریعے عمل کرنے والے، جو ظاہری اعمال ہیں اس کی پابندی کرنے والے، اور عقائد کو ماننے والے، تسلیم کرنے والے، اس سے مراد ہے مومنین اور مومنات۔ والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ کیا معنی؟ بھائی دیکھیں، مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات کے بعد قانتین کا ذکر کیا، مطلب یہ کہ اعمال اور عقائد یہ عمل کرنے کے لیے ہیں بھائی، فرما برداری کرنے کے لیے ہیں، صرف کہنے اور سننے کے لیے نہیں ہے۔ والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے اور سچ بولنے والی عورتیں، مرد اور عورتیں۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں بھائی، الصبر علی الطاعہ، یعنی اطاعت پر جمنے کے لیے صبر کرنا، صبر علی المصیبہ، پیش آنے والی مصیبت پر صبر کرنا، اور الصبر علی المعصیہ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صبر کرنا۔ تینوں اس کے اندر شامل ہیں۔ عموماً ہمارے ذہنوں میں صبر کا لفظ سن کے ایک ہی آتا ہے، وہ کیا کہ مصیبت کے مقابلے میں صبر، جبکہ یہ تینوں جہاں بھی قرآن میں صبر کرنے والوں کے لیے فضیلت ہے اس میں یہ تینوں قسمیں داخل ہیں۔ والخاشعین والخاشعات، اور خشوع و خضوع اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، چاہے وہ تواضع مراد ہو، اس سے خاشعین سے مراد تواضع کی صفت بھی ہو سکتی ہے، اور نماز میں خشوع و خضوع بھی مراد ہو سکتا ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، چاہے صدقات واجبہ ہوں یا نفل۔ والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا، اور اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرنے والے۔ کسی بھی عمل کے ساتھ اللہ رب العزت نے کثیرن کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، لیکن جہاں ذکر کی بات آئی تو کثیرن ہے۔ آگے جا کے ایک اور آیت آئی ہے ابھی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر ایسی عبادت ہے جس کے اندر کثرت مطلوب ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ان ساری صفات والوں کے لیے ثمرہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ان کے لیے مغفرت اور بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ ایک دفع مضرت ہے، دوسرا جلب منفعت، کہ مغفرت کا معنی تکلیف سے ان کو نجات دے دی، بھائی عذاب سے بچا لیا، اور اجر کا معنی منفعت کا حاصل ہو جانا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے شایان شان نہیں ہے، اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وجوبی حکم فرما دیں، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ وہ اپنا بھی اس معاملے میں کچھ اختیار سمجھیں،
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا سری گمراہی میں پڑ جائے گا۔ بھائی دیکھیں یہاں سے قصہ شروع ہو رہا ہے کس کا؟ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اور حضرت زید ابن حارثہ کے نکاح کا، کیونکہ جب یہ نکاح کا پیغام گیا، یہ صرف پیغام نہیں تھا بھائی، یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ حضرت زید ابن حارثہ کا نکاح کس کے ساتھ ہو؟ حضرت زینب کے ساتھ۔ اور یہ حکم اللہ نے کیوں دیا تھا؟ جیسے کہ ابھی آگے آ جائے گا، کیونکہ حکمت تھی اللہ کی کہ وہ جو منہ بولے بیٹے والی جو رسم کو توڑنا تھا نا، اللہ پاک آپ علیہ السلام کے فعل کے ذریعے سے بھی اس کو توڑنا چاہتے تھے۔ لیکن شروع میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو تردد تھا، اس لیے کہ دیکھیں حضرت زید ابن حارثہ غلام نہیں تھے، حقیقتاً تو آزاد تھے نا، لیکن آپ نے پڑھا ہے کہ وہ عرب میں ان کو لا کر بطور غلام کے بیچ دیا گیا تھا، اور گویا کہ ان کے اوپر ایک غلام ہونے کی تہمت تو موجود تھی نا۔ اور حضرت زینب بنت جحش وہ تو بھائی قریشی خاندان کی تھی، ظاہری طور پر جوڑ موجود نہیں تھا، اسی وجہ سے حضرت زینب کو ابتداءً کچھ تردد تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر پھر وہ راضی ہو گئی تھی۔ چلیے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جب آپ کہہ رہے تھے اس کو جس پر اللہ نے انعام فرمایا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس پر احسان کیا۔ کون مراد ہے بھائی؟ حضرت زید، کیونکہ حضور علیہ السلام کے ان پر بے شمار احسانات تھے، آپ علیہ السلام نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ کیا فرما رہے تھے؟ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو روک کے رکھو، یعنی طلاق نہ دو، واتق اللہ، اور اللہ پاک سے ڈرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے وہ بات جسے اللہ پاک ظاہر کرنا چاہتے تھے، قولاً بھی اور عملاً بھی، وتخشی الناس، اور آپ کو لوگوں کا ڈر تھا، طبعی خوف جو ہوتا ہے، کیونکہ بھائی دیکھیں آپ کو معلوم ہے جو زمانے کی ایک رسم چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے نا، اس کو توڑنا آسان کام نہیں ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ پھر واللہ احق ان تخشاہ، اللہ اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ تو یعنی دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دل میں کیا بات چھپا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام ان کو کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو گزارا کرو گزارا کرو۔ حضرت زید بار بار آتے تھے حضور علیہ السلام کے سامنے کہ یا رسول اللہ میرا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو پا رہا، کیونکہ مزاج میں موافقت نہیں تھی نا، تو بن نہیں پا رہی تھی، لیکن آپ علیہ السلام ان کو نبھانے کی ترغیب دیتے۔ وجہ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے ذہن میں تھا کہ اگر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، ایک تو حضرت زینب میرے کہنے کی وجہ سے راضی ہوئی ہیں، یہ اس نکاح پہ راضی ہوئی ہیں، تو حضرت زینب کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اور اس تکلیف کے ازالے کی ایک ہی صورت ہے کہ مجھے خود ان سے نکاح کرنا ہوگا، اور میں نکاح کروں گا تو اس صورت میں یہ لوگ جو ہوں گے جو کافر ہیں ان کو بات کرنے کا بہت زیادہ موقع ملے گا۔ تو آپ علیہ السلام ان کو فرما رہے تھے کہ آپ نبھائیں۔ فلما قضى زید منها وطرا، جب زید نے پوری کر لی ان سے اپنی حاجت، زوجنا کہا، تو ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا، ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا۔ اب دیکھیں حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جب حضرت گزارا نہیں ہوا، آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی، بالآخر حضرت زید نے ان کو چھوڑ دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح اللہ پاک نے حضرت زینب سے کیا۔ یہ وہ واحد زوجہ ہیں۔ ویسے تو یاد رکھ کے دیکھیں رشتہ نبی کا جو بھی ہوا، نبی کے نکاح میں جو بھی عورت آتی ہے اس کا حکم کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ بھائی پیغمبر کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، لیکن صراحتاً اللہ نے حضرت زینب کے متعلق فرمایا کہ ہم نے نکاح کر دیا۔ پھر بعد میں صراحتاً قولاً نکاح ہوا بھی ہے، یعنی اس پر بھی مفسرین کی دونوں طرح کی رائے ہیں۔ بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ پاک نے فرما دیا بس یہی نکاح ہو گیا، کوئی الگ سے دوبارہ نکاح نہیں ہوا حضرت زینب کا۔ دوسری بات یہاں پر جو نقطے کی ہے وہ یہ کہ دیکھیں یہاں اللہ نے فرمایا فلما قضا زید، یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، زید ابن حارث۔ زید ابن حارثہ، آپ کو اس کے علاوہ کوئی صحابی، بڑے سے بڑا صحابی آپ کو نہیں ملے گا کہ اس کا نام قرآن میں ذکر ہو۔ ہاں ان کے لیے آیات اتری ہیں، شان نزول سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ آیت فلاں صحابی کے بارے میں اتری، لیکن صراحتاً نام کس کا ہے؟ بھائی
حضرت زید کا. اور اس پر مفسرین نے اس پر ایک نقطہ لکھا ہے کہ اصل میں اس کی وجہ کیا ہے. آپ کو ماقبل میں کل بتایا کہ بھئی حضرت زید ابن حارثہ کو زمانے جاہلیت کی رسم کے مطابق کیا کہا جاتا تھا؟ زید ابن محمد. کیا کہتے تھے؟ زید ابن محمد. جب اللہ نے آیت اتاری نا بھئی کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، ان کے اپنے والد کی طرف نسبت کرو، تو یہ زید ابن محمد کی جو بڑی نسبت تھی وہ حضرت زید سے ختم ہو گئی. اللہ نے اس کے بدلے میں ان کو یہ انعام دیا کہ ان کا ذکر قرآن کریم میں فرما دیا نام کے ساتھ. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ. اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ فرمایا، اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ ایمان والوں پر کوئی حرج نہ ہو. فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح میں. اذا قضوا منہن وطرا، جب کہ وہ ان سے اپنی ضرورت کو حاجت کو پورا کر چکیں. یعنی آئندہ کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے، اس کو جھجک نہ ہو. اس لیے کہ بھئی بڑی رسم ہوتی ہے نا جو بالکل عام ہو گئی ہو، اس کو توڑا بھی بڑے آدمی کے ذریعے چاہتا ہے. چھوٹے موٹا آدمی اس کا ظرف برداشت نہیں کر سکتا، لوگ اس پہ طعن کریں گے، وہ پریشان ہو جائے گا. اس لیے اللہ پاک نے اس رسم کو اپنے حبیب کے ذریعے سے توڑ دیا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر رہتا ہے. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں جو اللہ پاک نے ان کے لیے مقرر فرما دی. کسی قسم کی پریشانی کی بات نہیں ہے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ پاک کی سنت ہے ان لوگوں میں بھی جو ان سے پہلے ہوئے. یعنی اس سے پہلے انبیاء کو بھی جو حکم دیا جاتا تھا وہ بغیر تردد کے اس پر عمل کرتے تھے، کوئی پریشانی ان کو نہیں ہوتی تھی. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم تو پہلے سے تجویز شدہ ہوا کرتا ہے. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ. پیچھے انبیاء کا ذکر آیا نا، تو اللہ پاک ان کے فرائض اوصاف بیان کر رہے ہیں کہ انبیاء سابقین کے اوصاف کیا تھے. الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے تھے، قولاً بھی فعلاً بھی، بات کے ذریعے سے بھی اپنے عمل کے ذریعے بھی. وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ پاک سے ڈرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کی ذات ہی کافی ہے حساب لینے کے لیے. خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں نا، اللہ اس کا بدلہ ان سے خود لیں گے، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، آخری نبی ہیں. اس آیت کے شان نزول کو سمجھیں. دیکھیں اب یہ نکاح ہو گیا اور وہی ہوا جو مکہ والے تھے، منافقین تھے، انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی سے یعنی اپنی بہو سے انہوں نے نکاح کر لیا. جب انہوں نے یہ بات کرنا شروع کی نا تو اللہ پاک نے اس کے مقابلے میں یہ آیت اتار دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں ہی نہیں. رجال فرمایا کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ 3 بیٹے تھے، لیکن تینوں جو تھے وہ کم عمری میں، نابالغی کی عمر میں انتقال کر گئے. اور رجل کسے کہتے ہیں؟ بالغ مرد کو. بلوغت کی عمر کو حضور کا تو کوئی بیٹا پہنچا ہی نہیں، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ حضور کے بیٹے ہیں؟ اللہ پاک نے اس کی تردید فرما دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں. اچھا اب ایک ذہن میں شبہ آ سکتا تھا کہ یاد رکھیں جو آدمی باپ بنتا ہے نا اس کے اندر شفقت ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے اولاد کے لیے طبعی شفقت رکھی ہے، اس کے ذریعے سے شفقت پیدا ہوتی ہے. تو ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مرد کے باپ نہیں ہیں تو کیا ان میں شفقت نہیں ہے؟ اللہ نے اس کی تردید فرمائی، ولاکن رسول اللہ، بھائی وہ والد تو نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کے اندر ساری امت کے لیے شفقت ہوتی ہے. وخاتم النبیین، اور پھر فرمایا کہ حضور علیہ السلام صرف رسول ہی نہیں بلکہ رسولوں کے خاتم، آخری نبی ہیں. آخری نبی ہیں مطلب قیامت تک آنے والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر شفقت بھی انتہائی کامل درجے کی ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی دلیل ہے. قرآن مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے قرآن کریم کی 99 آیات
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی دلیل ہے، ان میں سے سب سے سری دلیل یہی آیت ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث اس عقیدے سے متعلق موجود ہیں، صحابہ کرام کا اجماع بھی موجود ہے۔ جو آدمی اس کا انکار کرے یا اس پہ شک بھی کرے، جس آدمی کو فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں، ہر چیز کی مصلحت کو اللہ جانتے ہیں، اس نکاح کی مصلحت کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا ہو ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اور یاد رکھیں، دیکھیں ذکر کے اندر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کے مختلف نام ذکر کیے نا بھائی، وہیں قرآن کا ایک نام کیا آتا ہے؟ ذکر۔ اس لیے اس ذکر کے اندر بھی پورا قرآن شامل ہے۔ اذکروا اللہ ذکر ہے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ ذات ہے جو تم پر خاص رحمت بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ صلاۃ کا ذکر آیا ہے بھائی، صلاۃ کا ذکر اس کی نسبت جب بدلتی ہے نا تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ صلاۃ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو یہ رحمت کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب فرشتوں کی طرف اس کی نسبت ہو تو یہ استغفار۔ مومنین کے لیے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں، یعنی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ پاک تمہیں نکال دیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اس صلاۃ کا ثمرہ یہ ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ پاک کی ذات ایمان والوں پر رحم کرنے والی ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کی آپس کی دعا جس دن وہ اللہ سے ملیں گے سلام ہوگا۔ کیا مطلب؟ ایمان والے جب کل قیامت کے دن جنت میں اللہ پاک کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا سلام قولا من رب الرحیم، قرآن میں آئے نا، یعنی گویا کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے سلامتی کا اعلان ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ پاک نے ان کے لیے بہترین اجر، معزز اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی جی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا ذکر ہے۔ اے نبی جی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، گواہ، کل قیامت کے دن ساری انسانیت کے لیے گواہی آپ علیہ السلام دیں گے۔ ومبشرا ونذیرا، اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنایا۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اللہ کے حکم سے۔ وسراجا منیرا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام روشن سورج ہیں۔ بھائی قرآن کریم میں سراج کا لفظ سورج کے لیے استعمال ہوا ہے، ایسا ہے نہیں ہے؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سراج منیر فرمایا گیا۔ معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کی نبوت ایسے سورج کی مانند ہے جس کے آ جانے کے بعد کسی اور نبوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور آپ اتباع مت کیجئے، بات مت مانیے کافروں کی اور منافقین کی۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کی تکلیفوں کو جانے دیجئے، چھوڑ دیجئے، ان کی تکلیفوں سے متاثر نہ ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ان کی تکلیفوں کے مقابلے میں اللہ پر ہی بھروسہ رکھیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پاک ہی کافی ہے کام بنانے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، اے ایمان والو جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کر لو پھر انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوهن، ان کو چھونے سے پہلے۔ چھونے سے مراد یہاں پر خلوت صحیحہ ہے۔ فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، تو تم پر کوئی عدت نہیں ہے ان عورتوں کے لیے جن کو تم شمار کرو۔ فمتعوہن، پس تم ان کو چند تھوڑا سا سامان، تھوڑے سے کپڑے دے دو۔ وسرحوہن سراحا جمیلا، اور ان کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ یہاں دیکھیں ایک خاص مطلقہ کے لیے اللہ رب العزت نے حکم بیان فرمایا ہے۔ وہ عورت جس کا نکاح ہو گیا، مرد نے خلوت سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دی نا، اس کو چھوڑ دیا، تو ایسی عورت کے لیے عدت واجب نہیں ہے۔ اچھا اس کو کیا ملے گا؟ اگر اس کا مہر مقرر ہوا تھا تو اس کو نصف مہر ملتا ہے، آدھا مہر، اور اگر اس کے لیے مہر مقرر نہیں تھا
تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ متعوہن، یعنی اسے متع دینا ہے 3 کپڑے. اور ایسی عورت کو جس کا مہر بھی مقرر نہیں تھا اور خلوت سے پہلے اسے طلاق ہو گئی، اسے یہ کپڑے دینا واجب ہے. اس کے علاوہ کسی عورت کے لیے یہ کپڑے دینا واجب نہیں ہے. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن. خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان. اے نبی جی، بے شک ہم نے حلال کر دی ہیں آپ کے لیے آپ کی وہ ازواج، وہ بیویاں، اللاتی آتیت اجورہن، جن کا مہر آپ ادا کر چکے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام ازواج کو مہر دیا ہے بھائی، کسی سے بھی بغیر مہر کے نکاح نہیں کیا. حالانکہ ابھی آگے آ جائے گا، حضور علیہ السلام کو بغیر مہر کے نکاح کرنے کی اجازت اللہ کی طرف سے تھی. اور دوسری بات، اللاتی آتیت اجورہن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مہر عورت کو فوراً دے دیا کرتے تھے، مؤجل نہیں ہوتا تھا کہ بھائی بعد میں دیں گے جی، بعد والی کہانی نہیں. افضل یہی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر فوری طور پہ دیا جائے. وما ملکت یمینک، اور اسی طرح حلال کیا ہے ما ملکت یمینک یعنی باندیاں. ماریہ قبطیہ ریحانہ، یہ باندیاں تھی آپ علیہ السلام کی. مما افاء اللہ علیک، جو اللہ پاک نے آپ کو بطور غنیمت کے عطا فرما دی. وبنات عمک، اور حلال کیے آپ کے لیے عمک، چچا نا، چچا کی بیٹیاں. وبنات عماتک، اور پھپھی کی بیٹیاں. وبنات خالک، اور ماموں کی بیٹیاں. وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور خالہ کی بیٹیاں. لیکن ان سب میں کیا قید ہے بھائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والی وہی عورتیں حضور علیہ السلام کے نکاح میں آ سکتی تھی جنہوں نے حضور کے ساتھ ہجرت کی. لہٰذا جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حلال نہیں تھی. جیسے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا زاد بہن تو تھی، لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حلال نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہجرت نہیں فرمائی. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، اور اسی طرح آپ کے لیے حلال ہے وہ ایمان والی عورت بھی. ان وهبت نفسها، اگر وہ اپنے نفس کو ہبہ کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان اراد النبی ان يستنكحها، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہو ان سے نکاح کرنے کا. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خالص آپ کے لیے اجازت ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے. یعنی بغیر مہر کے کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہے، حضور علیہ السلام کو اس کی اجازت تھی، لیکن آپ نے اس پر عمل نہیں کیا. صحیح قول یہی ہے، راجح قول یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے بغیر مہر کے نکاح نہیں کیا ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، تحقیق ہم جانتے ہیں جو ہم نے فرض کیا ہے، جو ہم نے مقرر کیا ہے ان عام مومنین پر ان کی ازواج کے بارے میں. وما ملکت ایمانہم، اور باندیوں کے بارے میں. لکی لا یکون علیک حرج، حضور علیہ السلام کے لیے خصوصی اجازت کیوں تھی؟ تاکہ آپ پر کسی قسم کا کوئی حرج نہ ہو. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ پاک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ ان میں سے جس کو چاہیں مؤخر کر دیں اور جس کو چاہے اپنی باری میں رکھیں. یعنی دیکھیں تعدد ازواج کی صورت میں باری، اس کے اندر برابری، یہ بھی عام مومنین کے لیے واجب ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے واجب نہیں تھی. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور آپ جسے دوبارہ لینا چاہیں ان میں سے جس کو آپ نے مؤخر کر دیا تھا. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی آپ کسی کو باری سے کسی وقت ہٹا دیں، دوبارہ شامل کر لیں، آپ کو اس کی اجازت ہے. یہ اجازت کیوں ہے؟ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ حکمت، اس کی حکمت یہ قریب تر ہے اس بات کے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. وَلَا يَحْزَنَّ، اور آپ غمگین نہ ہوں. وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور یہ لوگ بھی راضی ہو جائیں جو بھی آپ ان کو دیں، سب کے سب کو. بھائی دیکھیں حضور علیہ السلام کو کیا غم ہو سکتا تھا؟ یہ غم کہ بھائی باری میں ان کے حقوق میں مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے، کوتاہی نہ ہو جائے، اللہ کی پکڑ نہ ہو جائے. اس غم سے اللہ کے حبیب کو بچانے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا آپ کے لیے یہ باری واجب ہی نہیں ہے. دوسری بات کہ بھائی پھر اس کے اندر کوئی عورت مطالبہ کر سکتی تھی کہ بھائی میرا کم ہوا، اس کا زیادہ ہوا. نہیں، اب آپ علیہ السلام کے لیے واجب ہی نہیں ہے، تو جس عورت کو جتنا ملے وہ اسی پر خوش ہو. لیکن آپ علیہ السلام نے ساری زندگی برابری کا اہتمام فرمایا ہے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ پاک جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اللہ پاک جاننے والے بردبار ہیں. لا یحل لک النساء من بعد،
اب آپ کے لیے حلال نہیں ہے اس کے بعد مزید عورتیں، یعنی اس اقسام کے علاوہ کوئی، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی آپ تبدیل کر سکتے ہیں ان کے بدلے کوئی ازواج. یعنی دیکھیں بعد میں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے لیے حکم فرما دیا کہ یہ جو عورتیں آپ کے نکاح میں ہیں اب آپ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے، ان کو ہٹا کر ان کی جگہ کوئی اور نہیں آ سکتی. اس سے معلوم ہوا کہ بھئی دیکھیں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر چیز بہترین دی ہے. اگر اس روئے زمین پر اور عورتیں اس سے بہتر ہوتی تو اللہ پاک اپنے حبیب کو بدلنے کی اجازت دیتے. معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات سے بڑھ کر کوئی عورتیں اس کائنات میں نہیں تھیں. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ آپ کو ان کا حسن بھا جائے، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، مگر وہ جو جن کے آپ کے ہاتھ مالک ہیں، یعنی باندیوں کی اجازت تھی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ پاک ہر چیز پر نگہبان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل مت ہو، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ جب تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام، ایسے کھانے کی طرف، غیر ناظرین انہ، جس کے پکنے کے تم انتظار کرنے والے نہ ہو، ولکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور جی لگانے والے نہ بنو باتوں کے ذریعے سے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت زینب بنت جحش سے نکاح ہوا نا، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ولیمہ کیا تو صحابہ کو بلایا. اس وقت کھانے کے بعد ایک تو صحابہ کچھ وقت سے پہلے آ گئے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ بھئی کھانے کے بعد بیٹھ گئے بات چیت کرنے کے لیے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس عمل کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن آپ علیہ السلام مہمان ہونے کی وجہ سے، صحابہ کے مہمان ہونے کی وجہ سے بھی مروتاً کچھ نہیں کہہ رہے تھے. تو اللہ پاک نے اس موقع پر یہ آداب نازل فرمائے کہ بھئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک تو بن بلائے نہیں جاؤ، دوسرا جب تمہیں دعوت دی بھی جائے تو عین کھانے کے وقت پر جاؤ، پہلے سے بھی نہیں جاؤ اور بعد میں بھی باتیں کرنے کے لیے مت بیٹھو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہی تھیں. فیستحیی منکم، بس وہ لحاظ کرتے ہوئے تم سے حیا کرتے ہیں، تم سے لحاظ کرتے ہیں. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ پاک صاف بات کہنے سے حیا نہیں کرتے. بھائی یاد رکھیں حیا کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ اس بات کے کہنے سے رکتے نہیں ہیں. لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات کے بیان کرنے سے رکتے نہیں ہیں، اسے بیان فرما دیتے ہیں. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تمہیں کوئی چیز کوئی سامان مانگنا ہو ازواج مطہرات سے تو تم مانگو ان سے پردے کے پیچھے سے. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکی کا سبب ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی. بھئی یاد رکھیں صحابہ جو روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے عظیم الشان شخصیات تھی وہ، اور مقابلے پہ سامنے کون ہے؟ ازواج مطہرات، ایمان والوں کی مائیں ہیں. پھر بھی اللہ پاک حکم فرما رہے ہیں کہ بھئی پردہ کرنا ہے، ان کے سامنے نہیں جانا. اس سے معلوم ہوا بھئی پردہ صرف دل کا نہیں ہے بلکہ حقیقتاً بھی پردہ کرنا ضروری ہے. سمجھ گئے نا؟ وہ بات آگے آ رہی ہے. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے یہ بات لائق نہیں ہے کہ تم تکلیف پہنچاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ، اور نہ یہ لائق ہے، نہ یہ تمہیں اجازت ہے کہ تم ان کی ازواج سے نکاح کرو. مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، پیغمبر کی ازواج سے ان کے کبھی بھی نکاح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ سب چیزیں اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. ان تبدوا شیئا او تخفوه، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن. دیکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ ڈر گئے، کہا کہ بھئی کیا کسی بھی عورت کے سامنے ہم نہیں جا سکتے؟ تو اللہ پاک نے استثناء نازل فرمایا کہ یہ جو تمہاری محرمہ عورتیں ہیں جن کا اب ذکر آ رہا ہے ان کے سامنے تم جا سکتے ہو، ان سے پردہ نہیں ہے. لا جناح علیہن، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے ان عورتوں پر. فی آبائہن،
اپنے والد کے بارے میں. آبائہن سے مراد اصول مکمل، والد ہوں، دادا ہوں، ان کے والد ہوں. ولا ابنائہن، اور نہ ہی اپنے بیٹوں کے بارے میں. ولا اخوانہن، نہ بھائیوں کے بارے میں. ولا ابنائی اخوانہن، نہ بھتیجوں کے بارے میں. ولا ابنائی اخواتہن، اور نہ ہی بھانجوں کے بارے میں. ولا نسائہن، اور اسی طرح عورتوں کے لیے عورتوں سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے. اور عورتوں سے مراد ایمان والی عورتیں ہیں. بھائی کافر عورت کے مقابلے میں عورت کو احتیاط کرنی ہے. ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ہی باندیوں کے بارے میں. دیکھیں بھائی ما ملکت ایمانہن کے اندر غلام شامل نہیں ہے، صرف باندیاں شامل ہیں، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عورت کے لیے غلام اجنبی مرد کی طرح ہے. ٹھیک ہے. واتقین اللہ، اور اللہ پاک سے ہی ڈرتی رہو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، اس پر گواہ ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں سے ایمان والوں کے لیے ایک اور حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون، رحمت خاصہ بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کی شان کے لائق ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو. اللہم صلی وسلم علی محمد. یہاں دیکھیں اللہ پاک نے دونوں حکم دیے، صلو کا بھی ہے اور سلمو کا بھی ہے. معلوم ہوا کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ درود شریف ایسے الفاظ کے ساتھ پڑھے جس میں صلاۃ و سلام دونوں کا ذکر ہو. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کی ان پر لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لعنت سے مراد وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ پاک نے ان کے لیے دردناک ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، اور جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں ایمان والے مردوں اور عورتوں کو، بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، بغیر ان کے کچھ قصور کے، یعنی انہوں نے کچھ کیا نہیں، بلا وجہ میں ان پر الزام لگاتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں. فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، وہ لوگ اٹھاتے ہیں بہتان و اثم مبینہ، اور بہت بڑا گناہ. ایذائے قولی کے بھی یہ ایذائے قولی کے بھی مرتکب ہیں اور ایذائے فعلی کے بھی. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج مطہرات سے، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے. اللہ پاک نے بنت نہیں فرمایا، بنات فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ زیادہ بیٹیاں تھیں. وہ بناتی کتنی بیٹیاں تھیں بھائی؟ 4. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور فرما دیجئے ایمان والی عورتوں سے، يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، کہ وہ لٹکا لیا کریں اپنی چادر کو، اپنے اوپر اپنی چادر کو لٹکا لیا کریں. جلابیب سے کیا مراد ہے؟ یہاں لکھا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بھئی ایسی چادر جو عورت کے اوپر سے لے کے نیچے تک، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کو چھپا لے. ٹھیک ہے، چہرہ بھی آ گیا نا اس میں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ قریب تر ہے اس کے کہ وہ پہچان لی جائیں تو انہیں تکلیف نہ دی جائے. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ پاک بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. اصل میں یہ جو منافقین تھے نا، وہ کیا کرتے تھے، عورتیں اس زمانے میں قضاء حاجت کے لیے باہر جایا کرتی تھیں. جب حجاب کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی نا، یہ رستے میں آوازیں کستے تھے، اور جب ان کو پکڑا جاتا ہے نا تو یہ کہتے ہم سمجھے تھے باندیاں ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ آپ کی آزاد عورتیں ہیں. تو اللہ پاک نے ان عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل کیا کہ بھئی آپ یہ پہچان لی جائیں گی تو اس بہانے سے کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اور جو منافقین یہ باتیں کرنے والے تھے ان کے متعلق بھی وعید اگلی آیت میں آئی. لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، زجر منافقین، اگر یہ منافقین باز نہ آئے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے شہوت پرستی کی، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور مدینہ منورہ میں شہر کے اندر بری خبریں اڑانے والے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو آپ کو ہم ان پر مسلط کر دیں گے. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر یہ یہاں پر ٹھہر نہیں سکیں گے مگر بہت تھوڑا. ہم حکم دے دیں گے کہ بھائی جہاں بھی یہ ملے ان کو مارو. ملعونین، ان پر پھٹکار پڑے گی. اینما ثقفوا اخذوا،
جہاں بھی پائے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے. وقتلوا تقتیلا, اور ان کے ساتھ مار دھاڑ کی جائے گی. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل, یہ اللہ پاک کی سنت ہے ان کے بارے میں بھی جو ان سے پہلے گزرے. ان سے پہلے بھی جن لوگوں نے فساد مچایا اللہ نے ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمایا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, آپ اللہ کی سنت میں ہرگز بھی تبدیلی نہیں پائیں گے. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ, تخویف اخروی, یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ بھئی قیامت کب آئے گی. قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ, آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. یہ انہی 5 چیزوں میں سے جس کا ذکر سورہ لقمان کے اندر آیا تھا. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا, اور تمہیں کیا خبر کہ شاید قیامت قریب ہی ہو. إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا, بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ. خالدین فیہا ابدا, اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا, نہ وہاں کوئی یار پائیں گے اور نہ ہی مددگار, کوئی دوست ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. یوم تقلب وجوہہم فی النار, جس دن ان کے چہرے کو الٹ پلٹ کیا جائے گا آگ میں. یقولون, حسرت کے ساتھ کافر کہتے ہوں گے, یا لیتنا, اے کاش, اطعنا اللہ واطعنا الرسول, کاش ہم نے پیروی کر لی ہوتی اللہ اور اس کے رسول کی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا, اب وہ جب غصے میں آئیں گے نا تو آخر میں یہ کہیں گے کہ ربنا, اے ہمارے رب, ہم نے تو پیروی کی تھی سادتنا, اہل حکومت کی, وکبراءنا, اور اپنے بڑوں کی, فاضلونا السبیلا, انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کیا ہے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اے ہمارے رب آپ ان پر دگنا عذاب نازل فرمائیں. والعنہم لعنا کبیرا, اور ان پر بہت زیادہ لعنت برسائیں, ان کو اپنی رحمت سے بہت زیادہ دور کر دیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, نواں حکم ہے ایمان والوں کے لیے, اے ایمان والوں ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی. فبرأہ اللہ مما قالوا, اللہ پاک نے ان کو بری فرما دیا ان باتوں سے جو وہ لوگ کہتے تھے. وکان عند اللہ وجیہا, اور موسیٰ علیہ السلام نہایت معزز تھے اللہ کے ہاں. یہ قصہ بنی اسرائیل کا آپ جانتے ہیں کہ بھئی ان کا یہ رواج تھا کہ مرد جو تھے نا وہ مجمع کے سامنے ہی غسل کیا کرتے تھے. پیغمبر کے اندر فطری طور پر حیا غالب ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے چھپ کے غسل فرماتے تھے, تو وہ لوگ انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بھئی ان کے اندر ان کے جسم میں کوئی عیب پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے سامنے غسل نہیں کرتے. تو ایک موقع پر اللہ پاک نے اس چیز کو ظاہر کیا, اس پتھر پہ جس پہ انہوں نے اپنے کپڑے رکھے تھے وہ لڑکا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے یہاں تک کہ قوم کے سامنے آ گئے. تو بھئی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ جیسے ان کی قوم نے اپنے نبی کے ساتھ کیا, ایسا ایمان والوں کا بھی مت کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اصول کامیابی, اے ایمان والوں اللہ پاک سے ڈرتے رہو اور سچی بات کہا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم, نمبر 1 اللہ پاک تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, نمبر 2 تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تحقیق وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, بے شک ہم نے پیش کی امانت, امانت سے مراد ہے احکام شریعت, علی السماوات والارض, آسمانوں پر اور زمین پر. کچھ شعور اللہ نے ان پر پیدا کیا اور ان سے فرمایا تمہیں یہ امانت دیتا ہوں تیار ہو. والجبال, اور پہاڑوں پر. فابین ان یحملنها, انہوں نے معذرت کر لی اس کو اٹھانے سے. واشفقن منها, اور وہ اس ذمہ داری سے ڈر گئے, انہوں نے کہا بھائی ہم یہ کام نہیں کر سکتے. وحملها الانسان, اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. انه کان ظلوما جہولا, بے شک انسان بہت بڑا ظالم ہے. جہولاً, اور بہت بڑا ناواقف بھی ہے. یہ اکثریت کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے, کلی بات نہیں ہے. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات, اب دیکھیں 2 طبقے ہو گئے نا. بعض نے تو اس ذمہ داری کو اٹھانے کے بعد اس پر عمل بھی کیا, ذمہ داری پوری کی, اللہ نے ان کے لیے اجر کا ذکر فرمایا, اور جنہوں نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا ان کے لیے عذاب کا, تاکہ اللہ پاک عذاب دے.
منافقین مرد اور عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات مشرک مرد اور عورتوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات اور تاکہ اللہ پاک مہربانی فرمائے ایمان والے مرد اور عورتوں پر حفاظت کی وجہ سے، امانت جو انہوں نے اس کی حفاظت کی۔ وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ پاک بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ سبا یہ مکی صورت ہے، نصف تک پڑھنا ہے۔ اس کا ربط ما قبل کے ساتھ سورہ احزاب کے آخر میں امانت کا بیان تھا، اس صورت کی ابتدا میں امانت کے ایک بہت بڑے جز کا ذکر ہے، یعنی توحید کا۔ دوسرا ربط اس صورت کے آخر میں فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اور اس صورت کے اندر آ رہا ہے وہو الرحیم الغفور، یہ لفظی ربط ہے۔ خلاصہ سورہ سبا کل 10 باتیں ہیں، مرکزی مضمون نہ، اور فرشتے اوپر چڑھتے بھی ہیں، اسی طریقے سے بندوں کے اعمال بھی اوپر چڑھتے ہیں۔ وہو الرحیم الغفور، اللہ پاک رحم کرنے والا مغفرت کرنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعہ، یہاں سے کافروں کے شکوے کا بیان ہے کہ کافر لوگ کہتے ہیں قیامت ہم پر نہیں آ سکتی۔ اللہ پاک جواب دے رہے ہیں قل بلا وربی لتأتینکم، کہہ دیجئے کیوں نہیں، ضرور میرے رب کی قسم وہ قیامت تم پر آئے گی۔ عالم الغیب، بھئی سوال ہوتا تھا اچھا قیامت آئے گی تو ہم نے جو مختلف عمل کیے اور پھر مر جائے گا انسان، اعضاء ادھر ادھر ہو جائیں گے، تو پھر اللہ ان سب چیزوں کو حاضر کیسے کریں گے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا ہے عالم الغیب، وہ ساری پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس سے کوئی ذرے کے برابر چیز بھی چھپ نہیں سکتی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ اس سے چھوٹی اور نہ ہی اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ واضح کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قیامت کے واقع ہونے کی حکمت اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ قیامت کیوں واقع ہوگی، تاکہ اللہ پاک بدلہ دے ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت بھی ہے، یہ دفع مضرت ہے۔ مغفرت معنی ان کو عذاب سے نجات دے دیں گے، ورزق کریم، اور جلب منفعت کے طور پر ان کے لیے معزز روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو باطل کرنے میں، عاجز کرنے کی، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے کہ ان کے لیے سخت ترین دردناک عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ، یرا کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ ظاہری دیکھنا، لیکن یہاں پر یہ یرا افعال قلوب میں سے جاننے کے معنی میں کہ بھائی یہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے اہل کتاب میں سے، الذی انزل الکتاب، جن پر کتاب نازل کی گئی ہے، اہل کتاب میں سے جو اہل علم ہیں وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر حق ہے۔ کیونکہ یہود و نصارہ وہ لوگ، ان کے جو اہل کتاب کے جو علماء تھے وہ اس بات کو جانتے تھے، ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ آخری نبی تشریف لائیں گے۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ راستہ دکھاتا ہے زبردست تعریفوں والے رب کے راستے کی طرف۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، منکرین قیامت کا شکوہ، کافر لوگ کہتے ہیں هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ، کیا ہم تمہاری رہنمائی نہ کریں ایسے آدمی پر، يُنَبِّئُكُمْ، جو تمہیں عجیب و غریب خبر دیتا ہے، اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، کہ جب تمہیں نہایت ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو تمہیں دوبارہ نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ کافر لوگ اس کو ذکر کرتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، کہ یہ آدمی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا تو پھر اس کو جنون ہو گیا۔ یعنی نعوذ باللہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یا تو ان کی عقل میں کوئی مسئلہ ہے، یا عقل میں مسئلہ نہیں ہے تو یہ جان بوجھ کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ پاک جواب دے رہے ہیں بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے نا، یہ خود عذاب میں ہوں گے۔ آخرت کی حالت ان کی کیا ہے؟ عذاب میں ہوں گے، اور دنیاوی حالت یہ ہے کہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے آسمانوں اور زمین میں سے؟ یہ تفصیلی جواب ہے کہ بھائی اتنی بڑی بڑی تخلیقات ہیں، مخلوقات ہیں، جب اللہ ان پر قادر ہے تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ ان نشأ نخسف بہم الارض،
اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو زمین میں دھسا دیں ان کی اس بات کی وجہ سے، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم ان کے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں، ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، لیکن ہم یہ نہیں فرماتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات حلیم ہے، بردبار ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور تحقیق ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضلاً خاص بزرگی عطا فرمائی تھی۔ یا جبال اوبی ماہ والطیر، اور ہم نے کہا اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح پڑھا کرو، موافقت کیا کرو، والطیر، اور پرندوں کو بھی حکم دیا۔ بھئی یہ ان کا معجزہ تھا، اللہ پاک نے نہایت خوبصورت آواز داؤد علیہ السلام کو دی تھی۔ جب وہ قرآن کریم وہ اپنی زبور کی تلاوت جب فرماتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا۔ کیوں نرم کر دیا؟ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، تاکہ وہ بنائیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ بناؤ سابغات زرہیں، جو جیکٹ ہوتی ہے نا فوجی، وقدر فی السردی، اور اندازے سے کڑیاں جوڑو، وعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرتے رہو، انی بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال کو دیکھنے والا ہے، اس سے باخبر ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور ہم نے تابع کر دیا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو، ان کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی مسافت پر تھا اور شام کا چلنا 1 مہینے کی مسافت۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو تابع بنا دیا تھا، اور ہوا ان کو لے کے چلتی تھی ان کے تخت کو، اور 1 مہینہ آدمی جو فاصلہ 1 مہینے میں طے کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام صبح میں طے کر لیتے تھے، یعنی دن کے اندر وہ 2 مہینے کا سفر آرام سے کر لیتے تھے۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے بہا دیے تانبے کے چشمے یمن میں۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور ہم نے ان کے لیے تابع کیا تھا جنات میں سے بھی جو کام کرتے تھے ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے ان جنات سے کہہ دیا تھا کہ جو بھی ہمارے اس حکم سے سرتابی کرے گا، منہ موڑے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اس کو دہکتے ہوئے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کے اللہ نے تابع کیا جنات کو تکوینی طور پر بھی، اور تشریعی طور پہ جنات کو حکم بھی دیا کہ تم نے ان کی پیروی کرنی ہے ورنہ ہماری طرف سے عذاب ہوگا۔ یعملون له ما یشاء من محاریب، وہ لوگ کام کرتے تھے ان کے لیے جو سلیمان علیہ السلام چاہتے۔ من بیانیہ ہے، محاریب یعنی قلعے، بڑی بڑی عمارتیں، و تماثیل، اور مورتیاں خوبصورت خوبصورت، و جفان کل جوابی، اور حوضوں جیسے برتن۔ جفان اس بڑے برتن کو کہتے ہیں جس میں 1000 آدمی کھانا کھائیں، ایسے برتن جنات نے ان کے لیے بنائے تھے۔ وقدور الراسیات، اور چولہوں پر جمی ہوئی ہانڈیاں۔ اعملوا آل داود شکرا، ہم نے کہا کہ اے آل داؤد شکر کے ساتھ عمل کرتے رہو۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں بھائی، شکر جس طرح زبان سے ہوتا ہے اسی طریقے سے دل سے بھی ہوتا ہے، اسی طرح اعضاء و جوارح سے بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا، اللہ کی نعمت ملنے پر اس کے حکم کی اطاعت کرنا، یہ بھی شکر کے اندر داخل ہے۔ فلما قضینا علیہ الموت، یہاں سے اللہ پاک ازالہ فرما رہے ہیں شبہ کا۔ شبہ کیا تھا بھائی؟ جنات کے متعلق لوگوں میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ عالم الغیب ہے، غیب کی چیزوں کو جانتے ہیں۔ اللہ نے ایک مثال سے اس کا ازالہ فرمایا۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ جاری فرما دیا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، تو ان کی موت پر نشاندہی نہیں کی مگر زمین کی کے کیڑے نے۔ مراد کون ہے؟ کیا ہے؟ دیمک۔ تاکل من ساتہ، جو ان کی عصا کو کھا گئی۔ بھائی بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، انہوں نے وہ تعمیر شروع کروائی جنات کے ذریعے، درمیان میں ان کی موت آ گئی، لیکن ایک شیشے کا بنا ہوا گھر تھا، اس کے اندر سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے اپنی عصا کے سہارے۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم آ گیا، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ نیچے گرے نہیں، عصا کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ جنات جو ہے وہ کام کرتے رہے۔ جب بیت المقدس کی تعمیر پوری ہوئی اتنے وقت کے اندر دیمک نے
حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی کو آہستہ آہستہ کر کے کھا لیا تو وہ گرے نیچے. تب جنات کو یہ بات پتہ چلی کہ یار ان کا تو انتقال اتنا پہلے ہو چکا تھا, اور معلوم ہو گیا کہ جنات عالم الغیب نہیں تھے. فلما خر, جب وہ گرے, تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب, جنات پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ غیب کو نہیں جانتے تھے. اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے ما لبثوا فی العذاب المہین, تو اس دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. اللہ کی دو حکمتیں تھیں, ایک بیت المقدس کی تعمیر کو مکمل کروانا تھا, اور دوسرا جنات کے عالم الغیب نہ ہونے کو ظاہر کرنا تھا. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ, تحقیق قوم سبا کے لیے ان کے گھروں میں نشانیاں ہیں. جنتان عن یمین و شمال, باغات کی قطاریں تھیں ان کی دائیں طرف اور ان کے بائیں طرف. قوم سبا بھئی یہ یمن کا ایک علاقہ تھا, معارب صنعاء کے قریب تھا. یہاں پر یہ قوم آباد تھی, بہت زیادہ خوشحال قوم تھی. دائیں بائیں باغات تھے اور خوب کھیتی باڑی اگتی تھی. یہاں کی فضا, موسم بھی بہت اچھا تھا. لیکن انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی. اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر عذاب بھیجا. کیا عذاب آیا کہ ایک ایسا سیلاب آیا, جو ڈیم بنا ہوا تھا شہر کے کنارے وہ ٹوٹ گیا, اور سارا پانی شہر میں داخل ہو گیا. ان کے باغات تباہ ہو گئے, اور اس کے بدلے جھاڑیاں اور جھاؤ اور کچھ بدمزہ جو پھل تھے نا وہ اگ گئے. اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے, لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال, باغات کی قطاریں تھیں ان کی دائیں اور بائیں. کلوا من رزق ربکم, ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے اپنے رب کی روزی کھاؤ. واشکروا لہ, اور اس کا شکر ادا کرتے رہو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور, شہر بھی پاکیزہ تھا اور رب بھی ان کے اوپر بہت زیادہ مہربان تھا. فاعرضوا, انہوں نے اعراض کیا. فارسلنا علیہم سیل العرم, ہم نے ان پر چھوڑ دیا ڈیم کا عذاب, ڈیم کا سیلاب, یعنی ایسا سیلاب آیا جس نے ڈیم کو توڑ دیا. ڈیم جانتے ہیں نا بھائی, پانی کو روکنے کے لیے جو بنایا جاتا ہے. وبدلناہم بجنتیہم جنتین, اور ہم نے ان کے دو باغات کے بدلے تبدیل کر دیے ایسے دو باغات. ذواتی اکل, جس کا پھل بدمزہ تھا. خمتن, اور جھاؤ. ذواتی اکل خمتن, جس کا پھل بدمزہ تھا. واثل, اور جھاؤ. وشیء من صدر قلیل, اور تھوڑی سی بیریاں, اور یہ بیریاں بھی کیسی تھیں, کڑوی تھیں. ذالک جزیناہم بما کفروا, یہ اللہ پاک نے ان کو بدلہ دیا بسبب ان کے کفر کے, کیونکہ انہوں نے اللہ پاک کی ناشکری کی, اور اس ناشکری میں سب سے بڑی ناشکری شرک تھا, اس میں وہ مبتلا ہو گئے. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ, اور ناشکروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا, دوسری نعمت اللہ کی یہ بھی تھی کہ بھئی یہ شہر کی طرف جاتے تھے نا, صنعاء کی طرف, درمیان میں کچھ چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں. وہ بستیاں کیوں تھیں کہ بھئی جب آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتا ہے نا, درمیان میں اگر ویران جگہ ہوگی تو راستہ کیا ہوگا, غیر محفوظ ہوگا, سفر مشکل ہوگا. تو اللہ پاک نے بیچ میں چھوٹی چھوٹی بستیاں, آبادیاں بنائی ہوئی تھیں, لیکن ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. یہ کہتے تھے یار مزہ ہی نہیں آتا سفر کرنے میں, یہاں سے نکلو اور تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤ, تھوڑا لمبا سفر ہونا چاہیے. تو اللہ پاک نے پھر ان سے اس نعمت کو بھی چھین لیا. وجعلنا, اور ہم نے بنائی تھی ان کے اور اس بستی کے درمیان جس میں ہم نے برکت رکھی ہے, اس سے مراد ملک شام ہے. قرن ظاہرہ, نظر آنے والی بستیاں. وقدرنا فیہا السیر, اور ہم نے ان کے لیے منزلیں مقرر فرمائی تھی, یعنی بہت کم راستہ تھا. سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین, ہم نے ان سے کہا چلو ان میں رات میں بھی اور دن میں بھی امن کے ساتھ. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا, وہ ناشکری کرتے ہوئے کہنے لگے اے ہمارے رب ہمارے سفر کو دور کر دیجئے. وظلموا انفسہم, اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. فجعلناہم احادیث, ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا. ومزقناہم کل ممزق, اور ہم نے ان کو بالکل تتر بتر کر دیا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والے, جو مصیبت پہ صبر کرے اور نعمتوں پر شکر کرے. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ, تحقیق سچ کر دکھایا ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان, کیونکہ ابلیس نے کیا کہا تھا کہ ان میں بہت تھوڑے لوگ آپ کی بات مانیں گے, اکثر لوگ نہیں مانیں گے.
فاتبعوہ بس ان قوم سبا والوں نے ابلیس کی پیروی کی، الا فریقا من المؤمنین مگر ایمان والے تھے تھوڑے سے جنہوں نے بات ابلیس کی نہیں مانی، وما کان لہ علیہم من سلطان الا لنعلم اور ہم نے، اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی شیطان کو ہم نے ان پر تھوڑا زور دیا کیوں تھا، حکمت کیا تھی؟ حکمت تھی آزمائش، وما کان لہ اور نہیں تھا ان کے لیے، ابلیس کے لیے ان پر کوئی زور، الا لنعلم مگر تاکہ ہم اس بات کو ظاہر کر دیں، نعلم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ظاہر، اس لیے کہ اللہ تو عالم الغیب ہے، ان کو تو معلوم ہے کون کیا کرے گا، لیکن اللہ دوسروں پر ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ من یؤمن بالآخرہ کون آخرت پر یقین رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک اس کے مقابلے میں جو شک میں مبتلا ہے، وربک علی کل شیء حفیظ اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ جواب شبہ رابع آپ کہہ دیجئے پکارو ان لوگوں کو جن کو اللہ کے بارے میں تم اللہ کو چھوڑ کے معبود گمان کرتے تھے، معبودان باطلہ ان کو پکارو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وہ مالک نہیں ہیں آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کے، وما لہم فیہما من شرک اور نہ ہی ان کے لیے اس کے اندر کوئی ساجی کوئی شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وما لہ منہم من ظہیر اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہے۔ اللہ پاک کو اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے کسی اور شریک اور مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ اور اللہ پاک کے ہاں کوئی بھی شفاعت نفع نہیں دے سکتی مگر اسی کی جس کی اللہ اجازت دے۔ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے، قَالُوا مَاذَا تو وہ پوچھتے ہیں کیا کہا، قَالَ رَبُّكُمْ تمہارے رب نے کیا کہا، قَالُوا الْحَقَّ تو دوسرے ان کو جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے حق کہا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور وہ اللہ بلند و بالا اور بڑا ہے۔ بھائی دیکھیں رب نے کیا کہا تھا، اوپر والے اتنا ہی کہہ پاتے ہیں کہ رب نے جو بھی کہا برحق کہا۔ ان فرشتوں کی حالت تو اللہ کے سامنے یہ ہے زبردستی شفاعت وہ نہیں کر سکتے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دلیل عقلی اعترافی آپ کہہ دیجئے کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، قُلِ اللَّهُ آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اور بے شک ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا سری گمراہی میں، یعنی مطلب یا تو ہم صحیح یا تم صحیح، دونوں ایک وقت میں، کافر اور مسلمان دونوں ایک وقت میں صحیح نہیں ہو سکتے۔ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا آپ کہہ دیجئے تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کا جو ہم نے جرم کیے، وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ طریق تبلیغ آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب جمع کرے گا ہمارے درمیان، ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا پھر وہ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا کل قیامت کے دن، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ بڑا فیصلہ کرنے والا وہ جاننے والا ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا آپ کہہ دیجئے بھلا دکھلاؤ تم مجھے جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا ہے، کلا ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم بلکہ وہ اللہ کی ذات زبردست ہے حکمت والی ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی عمومیت کو اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کی بعثت سارے لوگوں کے لیے ہے۔ وما ارسلناک ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا کافۃ للناس مگر سارے کے سارے لوگوں کے لیے، یا یوں ترجمہ کریں ہم نے آپ کو تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہی بھیجا ہے۔ کیا بھیجا ہے؟ بشیرا و نذیرا ایمان والوں کو خوشخبری دینے والے ہیں اور کافروں کو ڈرانے والے ہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ویقولون شکوے کا ذکر ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین بھئی یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو، قیامت کا دن کب آئے گا؟ اللہ پاک جواب دے رہے ہیں قل لکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون آپ کہہ دیجئے تمہارے لیے جو مقررہ وعدہ ہے نا تم اس سے نہ ہی ایک لمحہ مؤخر ہو سکتے ہو اور نہ ہی ایک لمحہ مقدم ہو سکتے ہو، جو وقت ہے اسی وقت پر قیامت آ کر رہے گی۔ صدق اللہ۔